یہ بات طے ہے، یہ ہم جانتے ہیں، مگر جس کے نام کا آپ نعرہ لگا رہے تھے ابھی وہ تو کچھ اور کہتا ہے. یہ فرق کیسے ہے؟ وہ کچھ کہہ رہا ہے، ہم کچھ کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتا فرشتہ. حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک فقرہ سن لیے. پورا سلسلہ دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں نا، شب جمعہ ہر جگہ پڑھی جاتی ہے، مگر ہماری عادت نہیں، توفیق نہیں ہے خدا کی جانب سے. کبھی ہم واقعاً مفہوم بھی پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. پڑھ رہے ایک ڈھرا چل رہا پڑھ. پورا ایک سلسلہ مولا کائنات نے، وہ سب آپ کے سامنے نگاہوں کے. میں جلدی جلدی صرف ایک فقرہ جس سے مجھے بحث ہے. سارے گناہوں کی معافی، استغفار. دعا کمیل کس کی؟ مولا کائنات تعلیم کردہ دعا ہے. کوئی عقل کا اندھا انسان جسے تھوڑی بھی معرفت ہے، وہ بغیر بتائے یہ جان سکتا ہے کہ یہ فقرات کمیل کے نہیں ہو سکتے. یہ معرفت سوائے اہل بیت کے کسی کو نصیب نہیں ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. سارے گناہوں کو گنا گنا کر کے پروردگار یہ گناہ معاف کر دے، پروردگار یہ گناہ معاف کر دے، پروردگار یہ گناہ معاف کر دے، پروردگار یہ گناہ. پورا سلسلہ. اور اس کے بعد ایک فقرہ کہتے ہیں الذی امرت باثبات الکرام الکاتبین، پروردگار وہ گناہ معاف کر دے جن کو لکھنے کا حکم تو نے کرامن کاتبین کو دیا ہے. پوری توجہ. اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ صرف سنی سنائی بات نہیں ہے، واقعاً کوئی لکھنے والا ہے. الذی امرت باثبات الکرام الکاتبین، وہ گناہ بخش دے کہ جن کو لکھنے کا حکم تو نے کرامن کاتبین کو دیا ہے. اور اس کے بعد میرا مولا کیا فقرہ کہتا ہے عزیزو، پوری ایمانی بصیرت کے ساتھ علی یہ جملہ کہتے ہیں پروردگار سارے گناہ، اس کے بعد سمیٹ کر کے ایک فقرے میں علی نے کہا کنت انت الرقیب علی من ورائہم والشاہد لما خفی عنہم. اے پروردگار تو مجبور نہیں ہے کہ یہ فرشتے بتائیں تب تجھے پتا چلے کہ ہم نے کیا گناہ کیا. تو خود ہی ہمارے سارے برائیوں اور اچھائیوں کو دیکھ رہا ہے. بات یہیں پہ ہوتی تو کہتے کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، مگر علی نے فقرہ کہہ دیا وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ. اے پروردگار تو وہ گناہ بھی جانتا ہے جو فرشتوں سے چھوٹ جاتا ہے. پڑھا اس سے پہلے کبھی دعائے کمیل میں پڑھ کے جا کر کے کہ کہیں خطابت تو نہیں ہے، یہ فقرہ علی کا موجود ہے. وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ. پروردگار ان گناہوں کو بھی تو جانتا ہے کہ جو فرشتوں سے چھوٹ جاتے ہیں انہیں بھی معاف کر دے. اب بتائیے اس حد تک کوئی معافی مانگ سکتا ہے؟ اس بلندی سے باب رحمت کھٹکھٹایا ہے علی نے کہ دروازہ کھلنا ہی ہے. مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ نے فرشتے کو حکم دیا ہے گناہ لکھنے کے لیے، نہ ان کو اونگ آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ کبھی اپنے کام سے وہ بے خبر ہوتے ہیں، کسی دوسری جانب متوجہ نہیں ہوتے ہیں. یہ ہوا کیسے کہ ہمارا کوئی گناہ فرشتے سے چھوٹ گیا؟ یہ ہوا کیسے؟ ابھی تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ فرشتہ کوئی گناہ نہیں چھوڑتا، مگر علی کہہ رہے ہیں کہ گناہ جو فرشتے سے چھوٹ جاتا ہے وہ بھی تو جانتا ہے، اسے بھی معاف کر دے. مولا بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، فرشتہ کیسے گناہ چھوڑ دے؟ اور قسم خدا کی عزیزو، دنیا کا کوئی انسان، کوئی مفکر اس فقرے کی تفسیر نہیں کر سکتا تھا اگر علی نے خود اسی دعائے کمیل میں بیان نہ کر دیا ہوتا. مولا کب جلدی اگلا ہی فقرہ سنو کہ لوگ بہکنے نہ پائے، لہذا بلا فصل علی نے اس کی توجیہ بیان کر دی. کہتے برحمتک اخفیت و بفضلک سترت. اے پروردگار یہ فرشتے سے گناہ چھوٹا نہیں ہے، تو نے اپنے رحم و کرم کی چادر ڈال کے ہمارے گناہ چھپا لیے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد.
سمجھ میں آیا کیسا ستار ہے اللہ؟ بہت سے گناہ سے یہ پورا تفسیر طلب فقرہ عزیزو، لیکن میں قطعی اس راستے پر قدم نہیں رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ وہ کم سے کم تینوں صفات پہ ذرا ذرا سی روشنی پڑ جائے۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں واقعاً جو لوگ محبان اہل بیت ہیں جن کے دل میں واقعاً بلائے آل محمد ہے، حدیثیں ہیں چھٹے امام سے، ان کے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کبیرہ کہا جاتا ہے۔ وہ گناہ اگر وہ انسان کر بھی دے غلطی سے تو اللہ اتنی جلدی اسے چھپاتا ہے کہ خود منکر نکیر بھی نہیں دیکھ پاتے۔ حدیث اس فقرے کی تفسیر چھٹے امام سے، اور خود دعائے کمیل کا یہ فقرہ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، ہر جگہ موجود ہے، کھول کر کے دیکھ لیے، ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے۔ پروردگار برحمتک اخفیت و بفضلک سترت، یہ تیری رحمت ہے کہ تو نے اسے چھپا لیا، و بفضلک سترت، یہ تیرا فضل و کرم ہے کہ اسے چھپا لیا۔ اللہ اکبر، کیسا ستار ہے اللہ۔ اب بتائیے کیا وہ اجازت دے سکتا ہے کہ ہمارے جیسا کوئی گناہ گار کیسے ہی محب اہل بیت کی کوئی برائی کرتا پھرے؟ اتنا محتاط پروردگار کہ فرشتوں سے اس نے چھپایا ہمارے گناہ، موسیٰ سے چھپایا ہمارے گناہ، خود اپنے محبوب پیغمبر تک سے چھپا لیا۔ تو امام یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی صفت سنتو من رب ہی فکتمان السر۔ اس سلوات پڑھتے ہیں محمد والے پہلی صفت پہلی صفت انسان کے اندر، اگر کوئی انسان مومن بننا چاہتا ہے تو اس کے اللہ کی ہونی چاہیے۔ اللہ کی کون سی صفت؟ راز صفت۔ بھئی یہی ایک صفت تم پیدا کر لو تو اللہ کی ایک صفت، یعنی 1/3 مومن ہے امام کی حدیث کے اعتبار سے۔ حتی یکونو ثلاثو خصال، جب تک تینوں صفت مکمل نہ ہو انسان مومن نہیں ہے۔ مولا دوسری صفت کا سنت من نبی، یہی دوسری صفت تمہارے اندر تمہارے پیغمبر کی ہونی چاہیے۔ پوری توجہ، اے مولا خود پیغمبر اسلام ہمارے صفات اور کمالات و بہترین صفتوں کا مجموعہ، ہر اچھی صفت پیغمبر کے اندر موجود۔ اے فرزند رسول بیان کیجئے ہم اپنے اندر کون سی صفت پیغمبر کی پیدا کریں؟ پوری توجہ دے دو۔ کام سنت من نبی فمدارات الناس، پیغمبر کی جو صفت تمہیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے اس کا نام ہے اخلاق۔ سلوات پڑھی، میرے خیال تھک رہا ہے مجموعہ۔ کاما سنت من ربہ فکتمان وسنت من نبیہ فمدارات الناس، پیغمبر کی جو صفت تمہیں اپنے اندر پیدا کرنا اس کا نام ہے اخلاق۔ کتنے بڑے عالم ہو، کتنے بڑے نمازی ہو، کتنے بڑے متقی ہو، کتنے بڑے پرہیزگار ہو، اگر اخلاق پیغمبر کی جھلک نہیں ہے تو تم مومن نہیں ہو۔ مومن نہیں ہو۔ مومن بننے کے لیے تمہارے اندر اخلاق ہونا چاہیے پوری طرح۔ عزیز کیسا اخلاق واقعی، اخلاق اور واقعی کیا چیز، خود خلق پیغمبر کے اوپر گفتگو کرنا ظاہر ہے کہ آپ کا وقت صرف کرنا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ پیغمبر کا اخلاق اتنا مشہور ہے، اور یہ پورا دین، پورا اسلام، پوری شریعت مرہون منت ہے اخلاق پیغمبر کی۔ یہ وہ ہتھیار تھا پیغمبر کا کہ جس کی بدولت پیغمبر اسلام نے آدھی کائنات کے اوپر اسلام کا پرچم پھیلا۔ لیکن واقعاً اخلاق کتنی اہمیت والی چیز کا نام ہے، یہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ خود آیت اللہ دستغیب شیرازی علیہ الرحمہ نے مشہور ترین کتاب ان کی جس کا نام ہے سچے واقعات اور حیرت انگیز واقعات، ان دونوں میں سے کسی ایک میں ہے، یا حیرت انگیز واقعات میں یا سچے واقعات میں، دونوں کتابیں انہی کی ہیں۔ واقعہ انہوں نے لکھا، اچھا خود صاحب پند تاریخ نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے۔ کیا ہوا؟
کا پیغمبر اسلام کے ایک بہترین صحابی تھے جن کا نام تھا معاذ، جناب معاذ، اور بڑے اچھے صحابی تھے پیغمبر اسلام کے۔ چند گنے چنے افراد تھے کہ جن کی بدولت پورا لشکر اسلام لڑتا تھا میدان جنگ میں، باقی تو سب سے امپریشن قائم کرنے کے لیے مجمع کے اوپر بھیڑ ہوتی تھی، جو بھی لڑنے والے وہی 10-5 آدمی تھے۔ ظاہر ہے کہ ساری تاریخیں آپ کے سامنے، مولا کائنات جناب حمزہ وغیرہ، ان میں سے ایک جناب معاذ علیہ السلام بھی تھے کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے، جناب معاذ کیسا صحابی تھا، پوری توجہ بھی دو۔ پیغمبر اسلام کو خبر دی گئی کہ جناب معاذ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تاریخ نے فقرہ لکھا کہ پیغمبر جس حالت میں تھے اسی حالت میں دوڑتے ہوئے جناب معاذ کے گھر تک گئے۔ کہا کس حالت میں تھے، کیا مطلب؟ تو پھر مورخ لکھتا ہے کہ حالت کا مطلب یہ ہے کہ ننگے پاؤں تھے، ننگے دوش تھی، یعنی دوش پہ ردا نہیں تھی، پاؤں میں نالین نہیں تھے، ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے جناب معاذ کے گھر گئے پیغمبر اسلام۔ آپ سوچئے اس آدمی کا مرتبہ کیا ہوگا۔ سنتے رہیے ایک ایک فقرہ۔ پیغمبر اسلام پہنچے جناب معاذ کے گھر کے اوپر، غسل ہوتا رہا، پیغمبر کھڑے رہے، اپنی نگرانی میں غسل دلواتے رہے۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ جناب معاذ علیہ السلام کا۔ غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، پیغمبر کھڑے رہے، اپنے سامنے غسل و کفن دلواتے رہے۔ جنازہ کی نماز کا وقت آیا، پیغمبر آگے بڑھے، نماز جنازہ خود پیغمبر نے پڑھائی۔ آپ اس کی منزلت بڑھاتے چلے جائیے جناب معاذ کی کیا ہے۔ نماز جنازہ خود پیغمبر اسلام نے پڑھائی۔ جنازہ چلا گھر سے قبرستان کے لیے، پیغمبر اسلام آگے آگے جنازہ اٹھائے ہوئے، کبھی دائنے کاندھے پہ، کبھی بائیں کاندھے پہ، کبھی دائنے کاندھے پہ، کبھی بائیں کاندھے پہ لیے ہوئے قبرستان تک آئے، ننگے پاؤں، ننگے دوش، جنازہ خود اٹھائے ہوئے۔ کیا بھی کوئی مرتبے اور فضیلت میں کمی ہے جناب معاذ؟ خوب قبر تیار ہے، قبر کے اندر ایک آدمی اترتا ہے نا جنازے کو لٹانے کے لیے، ابھی یہ طے ہو رہا تھا کون اترے کہ پیغمبر اسلام خود قبر کے اندر۔ سوچیے یہ واقعاً درس عبرت ہے ہمارے لیے کہ صرف چند باتیں سن کر خوش فہمی میں قطعاً مبتلا نہیں ہو۔ قبر میں اترے پیغمبر السلام، لاؤ جنازے کو، پیغمبر کے ہاتھوں میں جنازہ دیا گیا، پیغمبر نے جنازے کو لٹایا قبر میں، اور اس کے بعد باہر آیا، قبر بند کی گئی، مٹی دی گئی، سب نے مٹی دے لی۔ ابھی تو ایک مرتبہ پوچھنے والے شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج سے پہلے ہم نے اس طرح سے کسی صحابی کے جنازے میں آپ کو شرکت کرتے نہیں دیکھا۔ آپ ننگے پاؤں ننگے دوش دوڑتے ہوئے گھر تک آئے، غسل و کفن ہوتا رہا، آپ کھڑے دیکھتے رہے، نماز جنازہ آپ نے خود پڑھائی، اپنے کاندھوں پہ لے کر کے جنازہ قبرستان تک آئے، قبر میں خود اترے، اور اس کے بعد یہ مرتبہ جناب معاذ کا۔ وجہ کیا ہے سنیے فقرہ۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ میں کیسے ننگے پیر نہ ہوتا اور میں کیسے جنازہ نہ ہوتا، جبکہ میں نے دیکھا کہ فرشتوں کی ایک طویل قطار ہے کہ جو جناب معاذ کے جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ اور جب میں دائنی جانب سے کاندھا دیتا تھا تو بائیں طرف جبریل ہوتے تھے، جب میں بائیں جانب آتا تھا تو دائنی طرف جبریل ہوتے تھے، آگے سے ہم اور جبریل جنازہ کو کاندھا دیتے ہوئے قبرستان تک لے گئے۔ یہ ہے معاذ۔ اب مجمع ہے چاہنے والوں کا، جناب معاذ کی ماں بھی موجود ہے۔ جب یہ سنا بیٹے کی منزلت، بیٹے کا مقام و مرتبہ، تو ماں ہے ظاہر ہے کلیجہ بڑھ گیا، قبر کو مخاطب کر کے کہا اے معاذ تمہیں جنت مبارک۔ جیسے ہی یہ فقرہ پیغمبر کے کانوں میں پہنچا، پیغمبر پلٹے، چہرے کا رنگ بدلا، پیشانیوں پہ بل پڑے۔ کہا یہ کون بولا؟ کہا یا رسول اللہ یہ معاذ کی ماں ہے۔ کہا کیا کہا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے بچے کو جنت کی مبارک بات دی ہے۔ کہا تم کون ہوتی ہو اتنے یقین کے ساتھ اس کی قبر کے بارے میں خبر دینے والی؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے جو کچھ دیکھا ہے، کیا اس کے بعد بھی معاذ کی جنت میں کوئی شک ہے؟ پوری توجہ۔ کہ یقیناً وہ جنت کا مستحق ہے، مگر فی الحال تم ماں ہو جا کر کے اپنی اولاد کے حق میں دعا کرو۔ اس وقت معاذ فشار قبر میں مبتلا، ہوش ہو گئے کہ یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ یہ
کہاں؟ یہ ساری فضیلتیں معاذ کی اس لیے کیونکہ وہ اسلام کا سچا مجاہد تھا، مگر ایک عیب یہ تھا کہ وہ بد اخلاق تھا، خود اپنے اہل خانوادہ کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں تھا، جس کے نتیجے میں اس وقت قبر میں فشار ہو رہا ہے۔ تو ماں ہو جا کر کے اس کے حق میں دعا کرو، استغفار کرو۔ پیغمبر کا یہ معتبر ترین واقعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ واقعاً ایک انسان کے لیے ساری عبادتوں کے ساتھ اخلاق کتنی عظیم چیز کا نام ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والے محمد۔ کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق۔ لہذا اخلاق بہرحال انسان کو اخلاق کی جانب متوجہ ہونا چاہیے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہم ذرا تھا ماما سر پہ آ گیا ہے، قبا ردا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ کوئی بزرگ ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں۔ ہم صدر محفل میں مجلس میں بیٹھے ہیں، کوئی بزرگ ہے پیچھے بیٹھا، مسئلہ بچوں سے انداز گفتگو کا وہ عجیب نہیں۔ اخلاق پیغمبر بچوں سے جس طرح سے گفتگو کرتے تھے، بزرگوں کے ساتھ جیسے برتاؤ کرتے تھے، نوجوانوں کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کرتے، پورا ایک ایک فقرہ زندگی کا ایک ایک لمحہ کتابوں میں موجود ہے۔ لہذا امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مومن بننا چاہتے ہو تو پہلی صفت تمہارے اندر اللہ کی ہونی چاہیے۔ اللہ کی کون سی صفت؟ رات چھپانے کی صلاحیت پیدا کرو۔ اور اگر مومن بننا چاہتے ہو دوسری صفت تمہارے نبی کی ہونی چاہیے۔ کون سی صفت؟ اخلاق جیسا پیغمبر کا تھا اس کی کچھ جھلک اپنے کردار میں بہرحال پیدا کرو۔ گفتگو اپنی آخری منزل پہ ہے دے دو، آخر بات اور سلام و دعا۔ مولا آپ کیا مومن ہو گئے؟ دو صفتیں ہیں ہمارے اندر۔ کہا نہیں سنو، ابھی ایک اہم ترین صفت باقی ہے۔ مولا وہ صفت کس کی؟ کہ وہ سنتوں میں ولی ہی، تیسری اور آخری صفت تمہارے امام کی تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ کی ایک صفت، نبی کی ایک صفت، امام کی ایک صفت۔ مولا امام کی کون سی صفت چاہیے؟ امام کہتے ہیں صبر۔ یہ حدیث بذات خود پوری مجلس ہے عزیزو، کوئی گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلی صفت اللہ کی کون سی صفت؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ پہلی صفت کون سی اللہ کی؟ رات چھپائیے۔ کسی مومن کے کوئی عیب جانتے ہیں؟ خبردار کسی سے بیان نہ ہو۔ غیبت گناہ مومن سے آپ کی فہرست سے خارج، امام کی حدیث کی روشنی۔ دوسری صفت نبی کی کون سی؟ اخلاق، ہر ایک سے اچھے انداز سے پیش آئیے۔ تیسری صفت کس کی؟ امام کی کون سی صفت؟ کا صبر۔ امام کی جو صفت تمہارے اندر ہونی چاہیے اس کا نام ہے صبر۔ مگر جہاں ہم نے صبر کہا، اب دیکھیں میں نے بہت گزارش کی تھی اپنے بزرگ علماء اور ذاکرین سے کہ وہ آپ تشریف مت لائیے گا، بہت سی باتیں بڑا مشکل ہو جاتی ہیں۔ جلدی دو فکروں میں دی دو۔ جہاں صبر کا تصور ذہن میں بہت بڑی مصیبت، پریشانی، دکھ، درد، تکلیفیں یہ ذہن میں پیدا ہونا شروع، اس لیے کہ ہم نے کل صبر کا مفہوم تلوار، خنجر، تیر، تبر اسی میں دیکھا ہے۔ یادی تو پھر نہ میرے سینے میں اتنی قوت رہ گئی، نہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش۔ واقعاً صبر کیا ہے؟ صبر صرف اس کا نام نہیں کہ اگر کوئی تلوار لے کر کے دین کی حفاظت کے لیے موقع پڑ جائے تو آپ تلوار کے نیچے اپنا گلا رکھ دیے تبھی آپ صابر ہیں۔ اتنا چھوٹا مفہوم صبر کا نہیں۔ صبر اتنے مختصر چیز کا نام نہیں ہے۔ ایک فکرے میں حدیث کا ترجمہ کہاں میں صبر کیا ہے؟ پوری توجہ دی دو۔ یہ تو مولا کائنات نے بھی نہج البلاغہ میں کئی جگہ فقرہ آتا ہے صبر و صبران وغیرہ، لیکن ادھر مجھے نہیں جانا، میں ایک فقرہ۔ اصل میں صبر کہتے کسے ہیں؟ اللہ کی مرضی پر راضی برضا رہنے کا نام ہے صبر، اور کچھ نہیں ہے صبر کی تفسیر۔ پوری توجہ بھئی، ایک فقرہ دی دو، اس کو خوب سوچئے گا۔ اللہ کی مرضی کے مطابق انسان کا راضی رہنا صبر کہلاتا ہے۔ بس اب اگر اللہ کی مرضی ہے کہ تیغ و خنجر کے نیچے لیٹ جاؤ تو یہ صبر ہوگا، اور اگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تلوار لے کر کے میدان میں کھڑے ہو جاؤ تو اسے صبر کہیں گے۔ پوری توجہ، صبر صرف گلا کٹانے کا نام نہیں ہے، پوری توجہ دی دو۔ صبر کس چیز کا نام ہے؟
آیا ایک راوی ہے، ایک واقعہ اس سلسلے میں بھی سنتے چلیے، زحمت تمام کر دی میں نے. ایک راوی آیا جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کے پاس. جناب جابر معتبر ترین مقدس ترین صحابی پیغمبر اسلام کی، معصومین اماموں کے بھی صحابی. یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے ذریعے سے پیغمبر اسلام نے پانچویں امام کو سلام کہلوایا تھا. یہ وہ صحابی ہے کہ جو قبر حسین کے سب سے پہلے زائر ہیں. جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری آیا ایک راوی، پوری توجہ سنیے گا فقرہ، بات سمجھ میں آ جائے کہ سب کس چیز کا نام ہے. کہے جناب جابر میں 2-3 سوالات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. لیکن مومن آدمی تھا، اس طرح کا سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوا، ورنہ ایسا مقدس صحابی مل جائے تو ہم سے کچھ پوچھتے کہ پیغمبر نے کچھ بیان کیا، بتایا، آپ کو ہاتھ واتھ دیکھنے کا کوئی طریقہ معلوم ہے؟ کوئی دعا تعویذ آپ لکھتے ہیں، پیغمبر نے کوئی تعویذ ویز بتایا ہے؟ دھندا اچھا چلے، کاروبار اچھا چلے کچھ؟ مگر وہ آیا ملاقات کے لیے تو اس نے کہا 2-3 باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. پیغمبر خدمت میں رہے ہیں، پیغمبر کو بہت عزیز تھے اور پیغمبر کی بہت سی حدیثیں آپ سے مروی ہیں. میں ذرا اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایمان، آپ کا تصور، آپ کی سوچ کس منزل کے اوپر ہے؟ کیا پوچھو؟ اب پوری توجہ سنیے گا، یہ سوال اصل میں ہمارے لیے بھی ہے. کیا پوچھو؟ کہ یہ بتا دیجئے آپ کہ آپ کو واقعاً غربت پسند ہے یا دولت پسند ہے؟ غریبی پسند ہے یا دولت پسند ہے؟ کا اگلا سوال. کا دوسرا سوال یہ کہ آپ کو صحت پسند ہے یا مرض پسند ہے، بیماری پسند ہے؟ کا آگے. کا تیسرا اور آخری سوال آپ یہ بتا دیجئے، پوری توجہ، کہ آپ کو حیات پسند ہے یا موت پسند ہے؟ 3 سوالات. آپ کو غربت پسند ہے یا دولت؟ آپ کو مرض پسند ہے یا صحت؟ تیسرا اور آخری، آپ کو حیات پسند ہے یا موت؟ اب جناب جابر بن عبداللہ الانصاری جواب دیتے ہیں کہ ایمان کی بات تو یہ ہے کہ مجھے غربت پسند ہے، دولت نہیں پسند. ذرا سا تصور کہ اگر ہم سے واقعاً یہ سوال کیا جائے، کہنے کو تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں زبان سے، لیکن ہماری زبان الگ ہے، کردار الگ ہے. لیکن واقعاً جن کے زبان اور دل میں تال میل ہے وہ ذرا تصور کریں کہ اگر یہ سوال ہم سے ہو، کتنے افراد ہیں کہ جن کو غربت پسند ہے؟ کون ایسا آدمی ہے کہ جو غریب ہونا چاہتا ہے، دولت مند نہیں ہونا چاہتا؟ کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو مر جانا چاہتے ہیں، زندہ نہیں رہنا چاہتے؟ کتنے آدمی ایسے ہیں کہ جو مریض ہونا چاہتے ہیں، صحت مند نہیں ہونا چاہتے؟ مگر جناب جابر بن عبداللہ الانصاری فرماتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے، ظاہر ہے کہ جس نے پیغمبر کا زمانہ دیکھا ہو، بعد پیغمبر اولاد رسول کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم دیکھے ہوں، وہ یہی جواب دے گا جو جناب جابر نے دیا. کا سنو، واقعی مجھے غربت پسند ہے، دولت پسند نہیں ہے. کہا اور صحت پسند ہے یا مرض؟ کہا ہمیں مرض پسند ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی یاد خوب آتی ہے، صحت میں اللہ فراموش ہو جاتا ہے. کہا موت پسند ہے یا حیات؟ کہا ہمیں موت پسند ہے، تاکہ جتنے گناہ کم سے کم رہیں اتنا اچھا ہے، جتنی لمبی زندگی ہوگی گناہ انسان کے بڑھتے چلے جائیں گے. ہمیں حیات پسند نہیں ہے. تینوں سوالوں میں سے ایک ایک جواب چن لیا جناب جابر نے. پوری توجہ، ہمیں غربت پسند ہے، ہمیں مرض پسند ہے، ہمیں موت پسند ہے. طے ہو گئی بات. زمانہ آگے بڑھا، راوی آیا چوتھے امام کی خدمت میں. پوری توجہ دی. تو صبر کس کا نام ہے سن لیجیے. چوتھے امام کی خدمت میں آیا. یہ واقعہ میں نے اس لیے چھیڑا ہے کہ یہ وہ امام ہے کہ جس کا لقب ہی سید الصابرین ہے، سید الساجدین ہے. پوری توجہ دی. تو سید الصابرین کے پاس چوتھے امام خدمت میں کہ فرزند رسول 3 سوال لے کر کے آیا ہوں. گفتگو ختم کر دی ابھی تو میں نے 3 سوالات لے کر کے آیا ہوں. کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا آقا یہ بتا دیجئے کہ آپ آل محمد کا مرتبہ کیا ہے، ایمان کی منزل کیا ہے؟ کہا یہ کوئی عام انسان نہیں سمجھ سکتا. کہا پھر بھی چند سوالات لایا ہوں جس کے ذریعے سے بات کسی حد تک سمجھ میں آئے گی. پوچھو سوال کیا ہے؟ کہا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ آل محمد غربت پسند کرتے ہیں یا دولت؟ کہا اگلا سوال. کہا آپ آل محمد مرض پسند کرتے ہیں یا صحت؟ کہا اگلا سوال. کہا آپ آل محمد حیات پسند کرتے ہیں یا موت؟ مگر ایماندار آدمی تھا، اس نے جواب دینے سے پہلے امام کے کہہ دیا مولا ضرور کیے. مگر یہ عرض کر دوں کہ یہ تینوں سوال میں نے خود جابر سے پوچھے تھے. کہا تو پھر جابر نے کیا جواب دیا؟
پوری توجہ عزیزو، واقعے کی نزاکت کو محسوس کر لیے تب انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ کہ جابر نے کیا جواب دیا؟ کہا مولا ایک جواب جابر نے دیا ہے۔ کہا کیا جواب دیا؟ کہ جابر نے یہ کہا ہے کہ ہمیں غربت پسند ہے، دولت نہیں پسند ہے، مرض پسند ہے، صحت نہیں پسند ہے، موت پسند ہے، حیات نہیں پسند ہے۔ مولا اب آپ بیان کیجئے کہ آپ کا معیار کیا ہے؟ آپ سمجھے اس میں ذرا مجھے چالاکی بھی نظر آ رہی ہے، نہیں سمجھے آپ بات؟ اس جواب کے دو ہی آپشن ہے، پوری توجہ عزیزو، اس جواب کے دو ہی آپشن ہے، ہر سوال کے دو ہی جواب ہے، یا تو غربت پسند ہے یا دولت پسند ہے، یا صحت پسند ہے یا مرض پسند ہے، یا زندگی پسند ہے یا موت پسند ہے۔ اور ایک اچھی والی ہماری نگاہ میں بظاہر وہ جواب چن چکے ہیں جناب جابر، تو اب یا تو چوتھے امام وہی جواب دیتے جو جناب جابر نے دیا ہے، پوری توجہ، یا تو چوتھے امام وہی جواب دے جو جناب جابر دے چکے ہیں، تو پھر وہ غلام کیوں ہے، یہ امام کیوں ہے؟ کیا فرق ہے بھئی؟ جو ان کی سوچ ہے وہی ان کی سوچ ہے، جو ان کا مقام ہے وہی ان کا مقام ہے، جو ان کا ایمان ہے وہی ان کا ایمان ہے۔ تو یا تو امام وہی جواب دے دیں کہ جو جابر دے چکے ہیں، پوری توجہ، اور یا دوسرا راستہ ہے کہ نعوذ باللہ امام ہمارا والا جو جواب بچا ہوا ہے، دولت پسند ہے، صحت پسند ہے اور حیات پسند ہے، وہ دے دیں، تو نعوذ باللہ خاکم بداہن کہ امام بظاہر ان کا مرتبہ جناب جابر سے بھی نیچے۔ ایسی منزل عزیزو، پوری توجہ، مگر یہ امام وقت ہے، یہ مفہوم صبر سے واقف ہے۔ یہ واقعا امام نے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ رحمت نازل کر جناب جابر، اللہ اکبر، کس انداز! واقعا یہ ایمان کی منزل ہے کہ جناب جابر نے ایسا جواب دیا، کوئی انسان یہ جواب نہیں دے سکتا۔ حقیقت ہے امام تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کے ایمان کا مقام ہے، یہ ان کے خلوص کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی، ورنہ عام انسان نہیں کہہ سکتا، ہمارے جیسا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولا اگر یہ جابر کے ایمان کا مقام یہ ان کے خلوص کا نتیجہ ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ بس سن لیجیے عزیزو، ایک مرتبہ مسکرا کر کے امام یہ کہتے ہیں کہ سنو تم نے کیا پوچھا ہے کہ ہمیں غربت پسند ہے یا دولت، ہمیں مرض پسند ہے یا صحت، ہمیں حیات پسند ہے موت؟ سنو، ہمیں نہ تو غربت پسند ہے، نہ دولت پسند ہے، نہ مرض پسند ہے، نہ صحت پسند ہے، نہ حیات پسند ہے، نہ موت پسند ہے، ارے ہمیں تو وہ زندگی پسند ہے جو اللہ ہمارے لیے پسند کرے۔ ہم کون ہوتے ہیں اپنے لیے کسی چیز کو پسند کرنے والے؟ اللہ اگر ہمیں دولت دے دے ہم تب بھی راضی رہتے ہیں، اللہ اگر غریب بنا دے ہم تب بھی شکرانہ ادا کرتے ہیں، اللہ اگر صحت دے دے تب بھی کائنات میں ہم سے بڑھ کے شاکر کوئی نہیں، اللہ اگر ہمیں مریض بنا دے ہم تب بھی اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکاتے ہیں، اللہ اگر ہمیں زندہ رکھے تو کائنات میں ہم سے بڑھ کر کے شاکر کوئی نہیں، اور اگر ہم تیغ خنجر کے نیچے آتے ہیں، تیغ و خنجر کے نیچے آتے ہیں تب بھی لب کے اوپر سوائے شکر پروردگار کے اور کچھ نہیں۔ کہ ہم کون ہوتے ہیں اپنے لیے کسی چیز کو پسند کرنے والے؟ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو وہ ہے کہ کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ کی مرضی ہو۔ اے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ سمجھ میں آیا؟ پہلی صفت تو پہلی صفت یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی ایک صفت ہو، اگر مومن ہیں آپ تو کون سی؟ ستار العیوب۔ اللہ جس طرح سے ہر نیک بندے کے، ہر مومن کے گناہ چھپاتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی کسی مومن کی غیبت نہ کریں۔ دوسری صفت کہ پیغمبر جیسا اخلاق پیدا کیجئے۔ تیسری اور آخری صفت آپ کے اندر امام جیسا صبر ہونا چاہیے، صبر ہر حال میں، ہر صورت میں صابر ہو ایک انسان۔ کتنے بڑے بے صبرے ہوتے ہیں، ذرا سا چھینک آ گئی بس زبان پہ شکوہ، اکثر رہتا ہے زکام، اکثر آ جاتا ہے بخار، اکثر یہ پریشانی، یہ دقت، یہ صبر کے مخالف ہے۔ حدیث سے مولا کائنات ہے کہ اگر انسان بیمار بھی ہو جائے، بتائیے روزمرہ کی بیماریاں، تو کم از کم 3 روز تک تو برداشت کر، 3 روز کے بعد افاقہ نہ ہو تو طبیب تک جائے۔ تو جو اتنا بڑا بے صبرہ ہو کہ 10 منٹ کے لیے نزلہ نہ برداشت کر سکے، تو اسلام کے لیے قربانی کیا دے گا؟ اور واقعاً کیسے سید الصابرین کی تینوں صفتوں کا عکس آپ کو دکھا دیتا ہوں۔
واقعہ کربلا ختم ہو گیا. تینوں صفت ذہن میں رکھیے گا. یہاں سے گفتگو شروع اختتام کی منزل کے اوپر. اللہ کی صفت, کسی کا راز پوشیدہ رکھا جائے, پیغمبر جیسا اخلاق, امام کا صبر. واقعہ کربلا ختم ہو گیا, اسیر ہوئے اہل حرم. باقی تو میں 2 فقروں سے زیادہ مسائل نہیں پڑھنے والا ہوں. آپ آمادہ رہیے. 1 سال قید خانے میں رہ کر کے اہل حرم رہا ہوئے. کتنی اذیتیں, کتنی پریشانیاں, کتنی مصیبت, کیسا دکھ درد. مگر ایک فقرہ اور عرض کرتا چلوں ابھی واقعہ کہ جس وقت سید سجاد کو بلا کر کے یزید نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو عذاب کر, آپ کی مرضی ہے, چاہیے تو یہاں رہیے, چاہیے تو بدل چاہیے. امام نے کہا کہ میں بھی پھوپھی زینب سے مشورہ کر کے کوئی جواب دوں گا. واپس آئے قید خانے کے دروازے پہ زینب بے چینی سے ٹہل رہی. آتا ہوا بھتیجے کو دیکھا تو وہ زینب گلے سے لپٹ گئی. میرے لال یزید نے کیوں بلایا تھا؟ کب ہو گیا اماں, یزید نے ہمیں آزاد کر دیا. اس نے کہا کہ چاہو تو یہاں رہو, چاہو وطن واپس چلے جاؤ. کہا میرے لال تم نے کیا جواب دیا؟ کہا اے پھوپھی اماں میں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا, میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا. پھوپھی اماں آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمرے لال اگر تو نے یہ بات کہی ہے اور میرا مشورہ چاہتا ہے تو میرا دل یہ چاہتا ہے, میری خواہش یہ ہے, ابھی تو یہ فقرہ ذہن میں رکھیے گا, خواہش یہ ہے کہ ہم آزاد ہو گئے تو وطن بعد میں جائیں گے, پہلے مجلس حسین بتائیں گے. جب سے ہمارا بھیا مارا گیا ہے میں اپنے بھائی کے اوپر آنسو نہیں بہا. ہم اپنے وارثوں کا ماتم کریں گے اور اس کے بعد وطن جائیں گے. کمرے لال کہو یزید سے ایک مکان خالی کرائے. مکان خالی ہو گیا, پوری توجہ دی. کہ شام کی عورتوں کے درمیان, شام کی گلیوں اور کوچوں میں یہ اعلان کیا جائے کہ جو بھی مجلس حسین میں شرکت کرنا چاہتا ہے وہ کالے لباس میں ملبوس ہو کر کے مجلس میں شرکت کرے. یہ حکم چل رہا ہے شہزادی زینب کا. رات مولانا نے اختیارات جناب زینب کے اوپر روشنی ڈالی تھی. یقیناً جناب زینب سلام اللہ علیہ کیا مرتبہ ہے انسان تصور نہیں کر سکتا. کس بی بی کا نام ہے زینب. کمرے لال مکان خالی ہو گیا, عورتوں کو آنے کی اجازت ملے. وہی شہر, وہی جگہ شام کہ جس جگہ جب اہل بیت لائے جا رہے تھے تو وہی عورتیں کہ جو اچھے لباس پہن کر کے تماشا دیکھنے آئی تھی, آج 1 سال میں زینب نے وہ انقلاب برپا کیا ہے کہ آج وہی عورتیں کالے لباس پہن کر کے مجلس حسین میں آئی اور اب مجلس کا قیام ہے. مگر ایک سوال ذہن انسانی بہرحال سوچتا ہوں, شہزادی آپ کی محبت کا تقاضا یہ تھا, جتنا ہم نے تاریخ میں پڑھا, کیسی محبت تھی جناب زینب کو امام حسین سے, اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. پوری توجہ دی تو تصور شرط ہے. جو محبت ہم نے پڑھی ہے اس کا تقاضا کچھ اور تھا. کیسی محبت تھی؟ 2 جملے سن لیے ابھی تو. جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شادی کا مرحلہ آیا ہے تو اس وقت جناب عبداللہ ابن جعفر کو مولا کائنات نے بلوایا. کہا سنو عبداللہ, لوگ تو دنیا میں بہت سے آئے اور گئے, مگر 6 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی محبت کی مثال اللہ نے اس دنیا میں پیدا ہی نہیں کی. پوری تصور 6 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی محبت کی مثال اللہ نے اس کائنات میں دوبارہ نہیں پیدا کی. سنو, باپ اور بیٹے بہت پیدا ہوئے اس دنیا میں, مگر یعقوب اور یوسف جیسے باپ اور بیٹے اللہ نے دوبارہ نہیں پیدا کیے. ان کی جیسی محبت تھی. آپ سوچیں ہر باپ بیٹے کو محبت ہوتی ہے, مگر امام یہ کہہ رہے ہیں جیسی محبت باپ اور بیٹے کی یوسف اور یعقوب میں تھی کسی اور باپ اور بیٹے میں نہیں ہے. کہ سنو, باپ اور بیٹی تو بہت پیدا ہوئے, مگر پیغمبر اسلام اور فاطمہ جیسے باپ اور بیٹی اس دنیا میں دوبارہ نہیں پیدا ہوئے. کہا اور سنو عبداللہ,
بھائی اور بہن بہت پیدا ہوئے مگر حسین اور زینب جیسے بھائی اور بہن اللہ نے دوبارہ نہیں پیدا کرنا ہے، اللہ دوبارہ نہیں پیدا کرے گا۔ آقا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہے عبداللہ میں اپنی لڑکی کا، اپنی دختر کا تم سے کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر ایک شرط ہے، ایک خواہش ہے میری۔ آقا بیان کیجئے۔ کہا عبداللہ سنو، اگر کبھی میرے حسین کو کوئی صبر کرنا پڑے تو میری گزارش یہ ہے کہ بخوشی زینب کو اجازت دے لینا، اس لیے کہ زینب بن بھائی کے نہیں رہ سکتی ہے۔ زینب اگر حسین سے جدا ہوگی تو مر جائے گی۔ اللہ اکبر عزیزو، کیسی محبت ہے زینب کو حسین سے۔ ایک جھلک میں آپ کو اور دکھاتا ہوں، کیسی محبت ہے۔ یہ قدرتی محبت ہے جو اللہ نے 6 شخصیتوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ یعقوب کی یوسف کے دل میں، یوسف کی یعقوب کے دل میں، باپ اور بیٹی پیغمبر کے دل میں فاطمہ زہرا، اور فاطمہ زہرا کے دل میں پیغمبر اسلام کی محبت، اور حسین کے دل میں زینب، اور زینب کے دل میں حسین کی محبت۔ شادی ہو گئی، عقد ہو گیا، جناب زینب سلام اللہ علیہ رخصت ہو کر کے جناب عبداللہ ابن جعفر کے گھر آئے۔ اب میں نے خود کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے مگر خود علامہ احمد کافی خراسانی یہ بیان کرتے ہیں، یہ ان کی تحقیق۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں رسم یہ تھا، دستور ہر جگہ کا ہوتا ہے شادیوں کا اپنا، کہ اس زمانے میں ایک رسم یہ تھی کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تھی اور لڑکی رخصت ہو کر کے اپنے مائکے سے، اپنے گھر سے سسرال جاتی تھی تو 3 دن تک اس کے مائکے سے کوئی نہیں آتا، پوری طرح 3 دن کے بعد گھر سے اس کی ماں بیٹی کی خبرگیری کے لیے جاتی تھی، اور اس کے بعد دوسرے لوگ، پوری توجہ، پہلے ماں کا جب زینب کی شادی ہو گئی اور 3 روز گزر گئے تو مولائے کائنات نے جناب فضہ کو بلایا۔ کہا فضہ، زینب کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، اے فضہ تم نے ماں بن کر کے میری زینب کو پالا ہے، میرے بچے تمہیں ماں کہتے ہیں، فضہ جاؤ زینب کی خبر لے کر کے آؤ۔ جناب فضہ چلی، عبداللہ ابن جعفر کے گھر میں آئی، کیا دیکھا؟ مصلی عبادت بچھا ہوا، تصور شرط ہے دیدو، مصلی عبادت بچھا ہوا ہے، شہزادی سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، جھک کر کے دیکھا ایک مرتبہ چہرے کو فضہ نے، کیا دیکھا؟ پورا مصلی آنسوؤں سے تر ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ زینب نے فضہ نے سلام کیا، زینب نے سر کو بلند کیا، کیا دیکھا؟ پورا رخسار آنسوؤں سے تر ہے۔ فضہ آگے بڑھی، گلے سے لگایا۔ اب ایسی صورت میں کسی عورت کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہو سکتے ہیں اس طرح کے سوالات جناب فضہ کے ذہن میں آگے بڑھی، کلیجے سے لگایا، کہا اے میرے لال زینب، اے شہزادی زینب، اے بی بی زینب، اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ ایک اکیلی آپ ہی تو نہیں ہے، دنیا میں بہت سی بچیاں ایسی ہیں کہ جب وہ اپنے گھر آئیں، جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی ماں اس دنیا میں نہیں تھی۔ اے شہزادی اس میں رونے کی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آنسوؤں کو پوچھ کر کے زینب نے سر کو بلند کیا اور غور سے فضہ کو دیکھنے کے بعد کہتی ہے، اے فضہ تم کیا سمجھتی ہو کہ میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے اس لیے میں رو رہی ہوں، مجھے اپنی ماں یاد آ رہی ہے اس لیے یہ آنسو بہ رہے ہیں۔ ہاتھوں کو جوڑا، کہے شہزادی پھر آخر رونے کا سبب کیا ہے؟ کہے فضہ ارے تو نے انصاف نہ کیا، آج 3 دن ہو گئے میں نے حسین کو نہیں دیکھا، میں حسین سے بچھڑے ہوئے زینب کو آج 3 دن ہو گئے میں نے اپنے حسین کی زیارت نہیں کی ہے، فضہ کیسے برداشت کروں؟ جیسے ہی یہ فقرہ زینب نے کہا عزیزو، ایک مرتبہ فضہ جلدی سے نکلی عبداللہ کے گھر سے، تیزی سے گھر کی طرف آئیں علی کے، تاکہ چل کر کے حسین کو جلدی سے بھیج دے۔ اب جو گھر میں داخل ہوئی دیکھا عجب منظر ہے، علی بھی رو رہے ہیں، حسین بھی رو رہے ہیں، سارے بچے رو رہے ہیں۔ اب فضہ پریشان ہے، آخر یہاں سب کیوں رونے لگے؟ ایک مرتبہ پوچھا، مولا کائنات نے بیان کیا، تصور شرط ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ اصل میں حسین سو رہے تھے، حسین سو رہے تھے، خواب میں اپنی ماں کو دیکھا کہ فاطمہ آئی ہے، بازوؤں کو ہلا کے کہتی ہے، اے لال حسین اٹھو، ارے اب اس سے زیادہ زینب برداشت نہیں کرے گی، جاؤ زینب کے
पास ज़ैनब तुम्हारे दीदार की मुश्ताक है, गिरिया कर रही है। अली ने इजाज़त दी, सारे बच्चों को अली ने इजाज़त दी, कहा जाओ जाओ जिसे अपनी बहन से मुलाकात करना हो जाओ अपनी बहन से मिल करके आओ। अब तारीख में तो ये बात नहीं है दीदो, मगर ज़रा सा कॉमन सेंस जो मालूमात है आपको उसको इस्तेमाल कर लिया जाए, तब अगला फ़िक्रा मैं आपके सामने पढ़ूँ। ये बात तय है ना कि हुसैन ज़ैनब के बड़े भाई हैं। ज़ैनब से बड़े हैं ना हुसैन, हैं ज़ैनब से बड़े हुसैन। मगर फरमाते अल्लामा अहमद काफ़ी खुरासानी कि जैसे ही अली ने इजाज़त दी, ये काफ़िला सारे भाई बहनों का निकला घर से बहन से मुलाकात के लिए। ज़ैनब से हुसैन बड़े हैं, मगर इस तरह से तेज दौड़ते हुए चल रहे थे जैसे कोई छोटा सा बच्चा चलता है। सबसे आगे तेज दौड़ते हुए हुसैन ज़ैनब के करीब पहुंचे। जज़ाकुमुल्लाह। आए जब मंजर देखा, बहन मुसल्ले इबादत पे रोते रोते थक के सो गई है। उसी मुसल्ले पे ज़ैनब की आंख लग गई, रोते रोते ज़ैनब सो गई है। हाँ हुसैन पहुंचे, देखा बहन सो रही है, रुखसार आंसुओं से तर है। हुसैन खामोश है। अचानक हुसैन ने देखा कि रोशनदान से धूप की कुछ किरण है कि जो ज़ैनब के चेहरे पे पड़ रही है। अल्लाह अकबर। भाई एक मर्तबा हुसैन ने इधर उधर देखा, जल्दी से अपनी रिदा को फैला करके हुसैन ने ज़ैनब के चेहरे के ऊपर साया कर लिया। कितनी देर हुसैन खड़े रहे मुझे नहीं पता, मैंने तारीखों में नहीं देखा। 1 घंटा गुजरा, 10 मिनट गुजरा, 5 मिनट गुजरा, मगर हाँ ये मिलता है कि अचानक ज़ैनब की आंख खुली। अचानक भैया को सामने देखा कि रिदा फैलाए हुए खड़ा है। दौड़ करके भाई की गले में बहन ने बाहों को डाला। ए भैया हुसैन, 3 रोज से तड़प रही हूँ तुम्हारे दीदार के लिए। भैया ये क्या कर रहे थे? कहे बहन तेरे चेहरे पे धूप पड़ रही थी, मुझे बर्दाश्त न हुआ कि तेरे बदन पे धूप पड़े, लिहाजा मैंने अपनी रज़ा फैला दी। अल्लाह अकबर। ज़ैनब कहती है भाई कभी जिंदगी ने मौका दिया तो ज़ैनब तेरा ये एहसान उतारेगी। अभी तो गुफ्तगू खत्म हुई। अब मदीने से काफिला निकला, करबला आया। करबला में असर आशूर, हुसैन शहीद हो गए, शाम गरीबा गुजर गई। अब 11 मुहर्रम की सुबह आती है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। 11 मुहर्रम की सुबह आती है। बीबियां बेकजावा ऊँटों पर सवार करके ले जाई जा रही है कि एक मर्तबा ये काफिला लुटा हुआ करबला से मक्तल से गुजारा गया। अल्लाह अकबर। माँ ने अपने बच्चों की कटी हुई गर्दन और जख्मी लाशों और बदनों को देखा। कैसे कोई माँ बर्दाश्त करेगी? अपने अपने आप को सारी बीवियों ने अपने अपनी सवारियों से नीचे गिराना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। ज़ैनब ने भी अपने आप को ऊँट से गिराया, हाथ पसे गर्दन बंधे हैं। अदीदों, पढ़ देना बहुत आसान है, सुन लेना भी बहुत आसान है, मगर कभी तसव्वुर कीजिएगा कि किसी के हाथ बंधे हों और फिर वह बुलंदी से गिरे। अरे अब्बास का मसाइब आप यही तो पढ़ते हैं कि घोड़े से जब गिरे थे तो हाथ कलम हो चुके थे। अरे आज देखो 11 मुहर्रम, सारी बीवियां ऊँट की पुष्ट से गिर रही है, हाथ तो है मगर पसे गर्दन बंधे हुए है, मुंह के बल जमीन के ऊपर आई। शहजादी घुटनियों चलती हुई एक मर्तबा भाई के लाशे पे गौर से देखा। अदीदो खत्म मजलिस, खत्म दुआ, इल्तिमा से दुआ। कोई फ़क़रा अगर आपको पसंद आ जाए, दिल को छू जाए, सिर्फ आपसे दुआ का तालिब हूँ। अपनी दुआए खैर में मुझ जैसे गुनहगार को ज़रूर याद रखिएगा। आखिरी फ़क़रा अदीदो, मैं एक मर्तबा इमाम सज्जाद फरमाते हैं, हमने ये देखा कि मेरी फूफी ज़ैनब मेरे बाबा के लाशे के करीब पहुंची, लाशे के करीब पहुंची और एक मर्तबा हैरत से कुछ देखने लगी। ज़ैनब है कि जो बार बार मेरे बाबा के लाशे का तवाफ कर रही है और गौर से जिस्म को देख रही है हुसैन के। मैं आगे बढ़ाए, फूफी अम्मा क्या तलाश कर रही है? कहे मेरे लाल 2 बातें हैं, 2 बातें हैं। फूफी अम्मा कौन सी? फूफी अम्मा कौन सी? अजीज़ो तसव्वुर शर्त है। कहे मेरे लाल एक रोज मैं अपने घर में रोते रोते थक के मुसल्ले पे सो गई थी। मेरा भाई आया था,
میرے چہرے پہ سورج کی تمادت پڑ رہی تھی، میرے بھائی نے اپنی رضا پھیلا کر کے میرے جسم پر دھوپ پڑنے سے مجھے بچایا تھا۔ میں نے بھیا سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی ایسا موقع آیا تو آپ کا احسان اتاروں گی۔ اے سید سجاد، ارے زینب کتنی مجبور ہے، رضا تو نہیں ہے، کم از کم اگر ہاتھ کھلے ہوتے تو اپنے ہاتھوں سے بھائی کے جسم پہ سایہ کرتی۔ وہ بھی اماں کہے میرے لال یہ تو نہیں جانتا، جب میری ماں اس دنیا سے جا رہی تھی آخری فقرہ تو اماں نے کچھ وصیتیں مجھ سے کی تھی۔ وہ بھی اماں کیا کیا تھا؟ کہا بہت ساری وصیتیں کی تھی، آخری وصیت ماں نے یہ کی تھی، اے زینب جب 11 محرم کو اسیر ہو کے کربلا سے جانے لگنا تو میرے حسین کے بدن پہ میری جانب سے ایک بوسہ دے لینا۔ اے میرے لال سجاد، ارے میں وہ جگہ تلاش کر رہی ہوں کہ جہاں میں ماں کی وصیت پوری کروں، کوئی حصہ بدن کا ایسا نہیں ہے جہاں زخم نہ لگا ہو۔ بیک مرتبہ زینب جھکی، کٹی ہوئی گردن پہ لبوں کو رکھا، اے حسین ارے ماں کی جانب سے یہ بوسہ قبول۔ خواتین حضرات بیمار سے اپنی بیماری نہ مٹے 5 وقت ہم یزید بدنی تلاوت کر شو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعا یکشف۔ پروردگار مومنات درد جلد شفا عنایت کیا، اپنا تمام رنج و غم و فکر و اپنے درد نے تو جلدی سے جلدی دور کریا، پوری شفا عنایت کریا، جہاں جو مومن مومنات وسیلہ سے در ایک نے شاد و آباد کریا، در ایک نے تندرستی عنایت کریا، امام نے ظہور متاجل کریا۔ عزادارہ نے حسین دی گزارش ہے کہ اتارے انجمن ایرانی بھوپال طرف دی ایک علم مبارک برآمد سے تو ماتمی برادروں نے ہم شرکت کروا گزارش۔ زیارت السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امین المومنین ابن سید الوسیم، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم وعلا جدک وابیک، السلام علیکم وعلا امک واخیک، السلام علیکم الائمۃ المعصومین منیک، السلام علیکم سادات معالی جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا شمس السمو، السلام علیکم یا انیس النفوس، ایوہ المدفون بارض توس، السلام علیکم یا مویس الشیعت والزواری وملزدہ، السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ واللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وجہورک وجلنا من انصارک وعوان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔